وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم پرستش کرنے لگے بتوں کی، اے میرے رب یقیناً انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے انسانوں کو، سو جس نے میری پیروی کی تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے گھر کے نزدیک جو عزت والا ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، سو کر دے تو دلوں کو لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپی ہوتی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تمام شکر اللہ کا ہے جس نے عطا کی ہے مجھ کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے دعا کو۔ اور آیت نمبر 40 کہ اے میرے رب بنا تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا کو۔ اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے ان سے جو کام کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ، در حقیقت وہ مہلت دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے، جس دن ان کی آنکھیں دوڑ رہے ہوں گے اٹھائے ہوئے اپنے سر، نہ لوٹ سکیں گے خود اپنی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور خبردار کر دو لوگوں کو اس دن سے جب آ جائے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت عطا کر ہمیں تھوڑی دیر تک تاکہ قبول کر لیں ہم تیری دعوت اور پیروی کرے ہم رسولوں کی، اور کیا نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں ہوگا تم پر کوئی زوال۔ اور آیت نمبر 45 میں اور رہتے تھے تم مکانوں میں ان کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی تھی ہم نے تمہارے ساتھ ان کی مثالیں، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس ہیں ان کی سب چالیں، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ، تو نہ خیال کرنا کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا رسولوں سے جو اس نے کیے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ اور جس دن بدل دی جائیں گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن کے جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، اور لپیٹ رہی ہوں گی ان کے چہرے کو آگ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو وہ جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یہ پیغام عام ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرایا جائے ان کو اس سے، اور تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں وہی معبود ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں وہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری آیات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا بہت آسان ہے، سمجھنا بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ پیغام اپنے عمل میں ڈھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ جو دل سے خالص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا خالص اللہ کی محبت سے۔ اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے نا اس کے لیے عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.